بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العلی العظیم۔ اگر ہم نے درس قرآن بھلایا نہ ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ آج دکھایا نہ ہوتا۔ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ سامعین ذی احتشام، آج قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں چند معروضات عرض کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام سامعین ناظرین کو یہ گزارش کروں گا، قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں آپ حضرات سے میری التماس ہے، مؤدبانہ گزارش ہے، خدا را قرآن کریم کی تلاوت کی طرف توجہ دیں۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں موبائل کی چارجنگ تو ختم نہیں ہوتی، مگر ہفتہ مہینہ گزر جاتا ہے، اللہ کے کلام کو وہاں پڑھنا نصیب نہیں ہوتا ہمیں۔ میرے بھائیوں، یہ جن احباب تک میری ویڈیو پیغام جا رہا ہے، ان تمام احباب سے میرا سوال ہے، رمضان شریف کے بعد تقریباً 6-7 ماہ بنتے ہیں۔ آپ ذرا تھوڑا سوچئے، تھوڑا نہیں بلکہ پورا سوچئے کہ آپ نے کتنے قرآن مکمل کر لی ہیں رمضان شریف کے بعد۔ کیا قرآن کریم صرف مرنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے پھر کل کی صورت میں یا اس کی میت کی صورت میں جو ہے وہ قرآن پڑھا جاتا ہے میت پر؟ میرے بھائیوں، تمام احباب سے میری گزارش ہے، خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بھائی، اپنی بہن، والد، والدہ، سب کو پابند کریں کہ قرآن کریم ہم نے پڑھنا ہے، ڈیلی پڑھنا ہے۔ کم از کم ایک صفحہ پڑھ لیا کرو یار، زیادہ نہ پڑھو، زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ ویسے تو بہتر تو یہ ہے کہ ہم ڈیلی اللہ کے کلام کا ایک سپارہ پڑھیں۔ میں جانتا ہوں دنیا کی مصروفیات، دنیا کے مشاغل بہت زیادہ ہو گئے ہیں، مگر قرآن کریم کی تلاوت اگر آج ہم نے اپنا معمول میں شامل کیا ہوتا، یقین فرمائیے گھروں میں آج پریشانی نہ ہوتی۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص آیا کرتا تھا۔ وہ کبھی راشن مانگنے آ جاتا، کبھی کیا مانگنے آ جاتا، مختلف کھانے کی چیزیں مانگنے آ جاتا تھا۔ ایک دن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، فرمایا جا کا قرآن پڑھا کر، اللہ تعالی ساری پریشانی دور کر دے گا۔ یقین فرمائیے عرصہ دراز تک وہ شخص دوبارہ حاضر نہ ہوا۔ ایک مرتبہ اچانک ہی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی اس شخص سے۔ جناب فاروق اعظم نے فرمایا بھئی آپ آتے نہیں ہو آپ کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے؟ اس شخص نے پتہ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا عمر، جب سے میں نے اللہ کے کلام کا دامن تھاما ہے، اللہ نے تیرے در سے بے نیاز کر دیا ہے مجھے۔ قرآن کریم پڑھا ہے، اللہ نے اس قرآن کے صدقے مجھے برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائیں۔ آج آپ حضرات کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، قرآن پڑھا کریں، ڈیلی پڑھا کریں۔ یقین فرمائیے میرے رب کا یہ غیور کلام ہے، بڑا غیرت مند کلام ہے۔ یہ ایسا کلام ہے اپنے یار کو، اپنے پیار کرنے والے کو یہ ڈوبنا نہیں دیتا۔ یہ آج سے ہی جو ہے وہ آپ قرآن پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر مجھے بتانا کہ قاری صاحب الحمدللہ قرآن کریم کی برکات سے اللہ نے میرے ساری پریشانیاں دور کر دی ہیں۔ قرآن کریم خود فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا قرآن کریم سے ہم شفا بھی دیتے ہیں، رحمت بھی دیتے ہیں۔ جس شخص کو کوئی بھی پریشانی ہے، جتنا زیادہ کلام پڑھیں گے اللہ کا، اتنا زیادہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات سے گزارش ہے، میرے پاک نبی، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور دوسری اہم بات، قرآن کریم کی تلاوت صحیح کرنا سیکھیں۔ کم از کم آپ کو 5، 6، 10 صورتیں ایسی آنی چاہیے جو زبردست قسم کی قرات کے ساتھ، زبردست قسم کی تلاوت کے ساتھ آپ کو یاد ہونی چاہیے، جو نماز میں آپ اس کو پڑھ سکیں۔ اگر 4 رکعتیں نماز آپ ادا کرنا چاہتے ہیں
تو چاروں رکعتوں میں اگرچہ ایک سورت 4 رکعتوں میں پڑھیں تو نماز ہو جاتی ہے اس سے بھی، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ہر رکعت میں الگ سورت پڑھیں، تو آپ کو اتنی اچھی قرات کے ساتھ صورتیں آنی چاہیے جو نماز میں پڑھنی ہے کہ آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہوں کہ جن کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں وَرُبَّ قَارِئٍ لِلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پہ قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے قرآن ہم پہ لعنت کر رہا ہو۔ یاد رکھیے دارالاسلام میں جہاں اسلام سیکھنے کی کھلی اجازت ہو اسے دارالاسلام کہا جاتا ہے۔ دارالاسلام میں جہالت اللہ کی بارگاہ میں قابل معافی نہیں ہے۔ قرآن نہیں سیکھا، آپ کو سیکھنا پڑے گا، ٹائم نکالنا پڑے گا۔ آپ کم از کم ڈیلی 5 سے 10 منٹ نکال لیجئے، محلے کے امام صاحب سے کہہ دیجئے کہ مجھے قرآن سکھایا کریں، چاہے آپ 1000 500 2000 خدمت کر کے قرآن سیکھ لیجئے۔ کچھ نہیں ہوتا، جہاں میں ہزاروں روپے دنیا والوں کو دیتا ہوں، ایک قاری قرآن کو میں پیسے دے کر قرآن کیوں نہ سیکھوں؟ اگرچہ الحمدللہ آپ کو امام صاحب پیسے کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے، لیکن آپ ان کو ویسے ایک خدمت کر کے جی مجھے آپ قرآن سکھاتے ہیں۔ قرآن کریم سیکھنے والے شخص کی تو شان ہی نرالی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات سے گزارش ہے قرآن پڑھیے۔ ایک وقت تھا کہ جب لوگوں میں کافر یا مسلمان کے گھر کا اگر کسی نے دیکھنا ہوتا کہ مسلمان کا گھر ہے یا کسی کافر کا ہے تو کہتے تھے، فرق سمیں معلوم ہو جاتا تھا گزرنے والے کو، جس گھر سے اللہ کے کلام کی آوازیں آتی تھیں سمجھتے تھے مسلمان ہے، کیونکہ مسلمانوں کے گھر سے تو قرآن کریم کی آوازیں آیا کرتی۔ آج المیہ یہ ہے ہمارے گھروں سے گانوں کی آوازیں تو آتی ہیں، مگر اگر ایک آواز نہیں آتی وہ قرآن کریم کے نہیں آتی۔ آپ تھوڑا تجزیہ کیجئے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے حاسبو قبل ان تحاسبو، لوگو اپنا محاسبہ کر لو اس وقت سے پہلے کہیں تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ ابھی تھوڑا سوچئے کہ بھئی میں نے کتنا قرآن پڑھ لیا رمضان شریف کے بعد، کتنے قرآن مکمل کر لیے ہیں، کیا اتنے 6-7 ماہ گزر گئے ہیں قرآن سے میرا یہ رشتہ رہا ہے میں ایک قرآن بھی مکمل نہ کر سکا؟ تو آپ سے میری گزارش ہے کم از کم آپ ڈیلی 1 صفحہ قرآن کا ضرور پڑھا کریں۔ بہتر تو یہ ہے آپ 1 پاؤ پڑھیں، 2 پاؤ پڑھیں، 1 سپارہ پڑھیں، اور معمول بنائیں میرے بھائیو قرآن کریم پڑھنے کے حوالے سے۔ یقین فرمائیے آج ہمارے گھروں میں اندھیرا ہے، گھروں میں پریشانیوں کا ڈیرا ہے، گھر گھر پریشانیاں ہیں، ہر انسان پریشان ہے۔ دنیا والوں نے ایسے جناب چکر کر رکھ دیا انسان کو، انسان زندگی سے تنگ آ گیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وقت آئے گا میری امت پر لوگ دنیا کی زندگی سے تنگ آ کر قبرستان کے پاس سے گزرے ہوئے کہیں گے کاش اس قبر میں دفن ہوتا۔ آج وہی دور ہے، ہر شخص پریشان ہے، نہ نماز کا پتہ ہے نہ قرآن کا پتہ ہے۔ کتنے دن ہو گئے ہیں قرآن نہیں کھلا، کوئی افسوس نہیں ہے۔ آپ یقین فرمائیے میرے نبی کے صحابہ تو قرآن پڑھ پڑھ روتے تھے، ان کی طرح قرآن کریم پڑھتے ہوئے لذت نصیب ہوتی تھی، وہ تو پوری رات قرآن پڑھتے تھے۔ مگر افسوس ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی کہیں۔ قرآن کریم اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو اور اپنے گھر والوں کو اور لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ گھر والوں کو پابند کیجیے، اپنے بیٹے بیٹیوں کو پابند کیجیے کہ بیٹے قرآن کریم ضرور پڑھنا، قرآن کریم کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ قرآن کریم پڑھیں گے۔ وہ علامہ اقبال علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا تھا اقبال تیری طبیعت کیسی ہے؟ علامہ اقبال رو رو کے تڑپ کے فرمانے لگے یار طبیعت ٹھیک ہے، لیکن جس انداز میں پہلے قرآن پڑھتا تھا اب میں ویسے قرآن نہیں پڑھ پاتا۔ افسوس تھا، رو رہے تھے کہ یار ہم قرآن نہیں پڑھ پاتا، یار قرآن نہیں پڑھ پاتا۔ جو قرآن کریم سے مجھے ایک اللہ کے رحمتوں کا نزول اور قرآن کریم کی جو وہ فیوز و برکات، قرآن کریم کی وہ کمال قسم کے انسان پر جو مہربانیاں ہوتی ہیں، فرماتے ہیں بس قرآن کریم پڑھنے کے وہ بس مزہ نہیں رہا، باقی طبیعت کا گزارا ہے، طبیعت ٹھیک ہے۔ یعنی ہمارے بڑے روتے بھی تھے تو کس بات پہ کہ قرآن کریم کی تلاوت اب صحیح نہیں ہو پاتی، طبیعتیں خراب ہیں۔ کاش کہ یہ جذبہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔
तमाम अहबाब से मैं फिर पैगाम ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, खुद कुरान पढ़िए, दोस्त अहबाब को भी आप ये पैगाम भेजिए। शायद आपके ये पैगाम भेजने से कोई अल्लाह का बंदा कुरान करीम की तिलावत का मामूल बनाएगा। जब तक वो कुरान पढ़ता रहेगा उसका सवाब आपको भी मिलता रहेगा और उसका सवाब हमें भी मिलता रहेगा। गर तुम्ही खाही मुसलमान जीस्तन जुज़ बनेस्त कुरान जीस्तन। अल्लामा इकबाल फरमाता है, इंसान अगर अपना खोया हुआ मकाम वापस पाना चाहता है तो कुरान के बगैर मुमकिन नहीं है। कुरान करीम पढ़ें, दिल को मिलता है कैसा सुरूर, ज़रा कुरान तो पढ़ कर देख। होता है शैतान कैसे दूर, ज़रा कुरान तो पढ़ कर देख। अपने घर में अंधेरों की शिकायत करने वाले देख, उतरता है कैसा नूर, ज़रा कुरान तो पढ़ कर देख। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।